اچھا، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مکی صورتیں مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں، شان نزول کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح قرآن جو ہے تدریجاً نازل ہوا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج جی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کی تاریخ جو ہے نا یہ کیا ہے۔ تو اچھا دو طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت دو طرح سے کی گئی۔ ایک تو زبانی یاد کر کے، جی اور دوسرا لکھ کر بھی، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن پاک تدریجاً نازل ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ایک دفعہ نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے مطابق آیات جو ہے وہ نازل ہوتی رہی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ تو ممکن تھا ہی نہیں کہ شروع سے ہی ایک کتابی شکل میں پورا قرآن محفوظ کر لیا جاتا، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو اس لیے ابتدائے اسلام میں قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ زور جو تھا وہ حافظے پر تھا، زبانی یاد کرنے پر تھا۔ اور شروع میں جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ کو اسی وقت ساتھ ساتھ دہرانے لگتے تھے تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ اور پھر سورہ قیامہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی زبان ہلا کر اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم آپ کی اس کو جمع بھی کریں گے اور اس کو بیان بھی ہم اس کو کروائیں گے آپ سے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جلدی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ ٹھیک حافظے پر زیادہ زور دیا گیا، اور اسی طرح حافظے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام جو تھے وہ قرآن کو لکھواتے بھی تھے، اور لکھوانے سے زیادہ پہلی باری کے حافظے پر زور تھا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی جماعت تھی جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے نا قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے وقف کی ہوئی تھیں، اور ٹھیک ہے تھوڑی ہی مدت میں ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی صحابہ کی جو قرآن پاک کے حافظ تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اور حضرت طلحہ، سعد، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور عمرو بن عاص، بہت سے لوگ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ خواتین میں بھی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص ان کے نام آتے ہیں۔ اچھا تو زیادہ تر تو زور تھا حافظے پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قوت حافظہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی۔ تو اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کو لکھوانے کا بھی اہتمام کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے لکھوانے کے سلسلے میں ایک صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خود جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں بھی گرمی لگنے لگتی تھی، آپ کے پریشانی سے سینہ جو ہے نا وہ ڈھلکنے لگتا تھا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو میں جو ہے نا اس آیت کو جو کسی جانور کی ہڈی پر لکھ لیتا تھا، کبھی کوئی چیز کسی اور چیز کا ٹکڑا ہوتا ملتا تو پھر میں اس پر لے کر حاضر ہوتا، تو آپ سے مجھے لکھواتے اور میں لکھتا دیتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کے فارغ ہوتا تھا تو قرآن نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، تو اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اور پھر فرماتے اچھا کہ جب میں فارغ ہوتا تھا حضور مجھے فرماتے تھے کہ اب پڑھو تم نے کیا لکھا ہے، تو میں پڑھ کے حضور کو سنا دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام کیونکہ خود لکھتے پڑھتے نہیں تھے، جی تو اس لیے آپ ان سے فرماتے تھے کہ وہ پڑھ کے پھر آپ کو سنا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے اس طرح زید بن ثابت کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ تھے جو وحی کے لکھنے کا کام کرتے تھے۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابی بن کعب تھے، حضرت زبیر بن عوام تھے، حضرت معاویہ تھے، حضرت خالد تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے، اور ثابت بن قیس۔ تو یہ بہت سے صحابہ جو تھے حضور علیہ السلام کی وحی لکھنے کا یہ وقت جو ان کو موقع ملتا تھا۔ زیادہ جو وہی لکھنے کا کام تھا وہ زید بن ثابت، اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ جب وہ عثمان تھے ان کے ذمہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لکھنے والوں کو بلاتے تھے، حضرت زید بن ثابت کو بلاتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اس کو لکھ دو، تو پھر وہ لکھ لیتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار ہو گیا تھا، اور حضور نے اپنی نگرانی میں ہی لکھوا لیا تھا۔ تو اب یہاں ایک بات مکمل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ جو زور تھا وہ قرآن کو حفظ یاد کرنے پر تھا، کیونکہ ان لوگوں کا حافظہ بہت قوی تھا، اور عام طور پر وہ لوگ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ لکھنے کا حضور علیہ السلام نے بھی اہتمام کیا، اور اس کے لیے خاص بندے مقرر کیے، زید بن ثابت ان سب میں زیادہ لکھنے والے تھے۔ تو حضور کے زمانے میں نسخہ تیار ہو گیا، لیکن وہ نسخہ ایسا نہیں تھا کہ ایک جگہ ہو، وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوتا۔ کاغذ کیونکہ اس زمانے میں بہت کم تھا، اور ہڈیوں پر، اسی طرح کھجور کی چھالوں پر، پتوں پر، ٹہنیوں پر، تو مختلف جگہ لکھا ہوا تھا، لیکن ایک نسخہ اس طرح سے متفرق طور پر تیار ہو گیا تھا۔ جی، تو اس کی کیفیت یہ تھی، مختلف جگہ لکھا ہوا تھا وہ۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر یہ جو متفرق طور پر قرآن جمع تھا، ٹہنیوں پر، پتھروں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا، تو انہوں نے اس کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ سب سے پہلے جمع کا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اور وہ جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 700 کے قریب جو صحابہ شہید ہوئے وہ حافظ قرآن تھے۔ تو وہ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد ایک دن حضرت یعنی زید بن ثابت یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ابوبکر آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح جنگ یمامہ میں اتنے بندے شہید ہوئے ہیں، اور عمر نے مجھے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے لوگ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن جو ہے نا وہ تو ختم ہو جائے گا، اس لیے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرو۔ تو میں نے عمر سے کہا کہ ایک کام جو حضور نے نہیں کیا تو وہ ہم کیسے کریں؟ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ اصرار کرتے رہے اور اس کی اہمیت بتاتے رہے، تو حضرت ابوبکر فرماتے کہ میرے دل میں بھی یہ آ گیا کہ واقعی قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو کہا۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر یہ حضرات جو ہے مجھے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ رکھنے کا کہتے تو وہ میرے لیے اتنا مشکل نہ ہوتا، جتنا قرآن کو جمع کرنے کا کام جو میرے ذمہ لگایا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، یہ میرے لیے بہت بڑی مشکل کام تھا، ذمہ داری تھی۔ بہرحال انہوں نے فریضہ سونپا، حضرت بکر نے حضرت زید بن ثابت کو، ساتھ حضرت عمر کو بھی لگا دی، کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے۔ تو اس طرح پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب وہ جمع کرتے تھے، ایک تو ان کو خود حافظ بھی تھے، اور ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے صرف اپنے حافظے سے لکھ لیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو یعنی یہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کا جو حصہ لکھا ہوا ہے وہ لے کر آئے، اور جب لے کر آتا تھا کوئی بھی تو پھر اس کو اپنے حافظے پر بھی دیکھتے تھے، اور لانے کے لیے بھی ضروری تھا کہ 2 معتبر گواہوں کی موجودگی میں لے کر آئے، وہ بھی یہ گواہی دیں کہ یہ واقعی ہم قرآن کی آیات ہمارے سامنے نازل ہوئی تھیں اور انہوں نے لکھی تھی۔ اور پھر حضرت عمر بھی تھے، حضرت عمر بھی دیکھتے تھے، اپنے حافظے سے بھی اس کو پڑھتے تھے، تو اس طرح سے پھر وہ قبول کرتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے پھر قرآن کو اس طرح سے جمع کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ قرآن جو ہے ایک کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا تو فتوحات ہوئیں، اور افریقہ اور دوسرے ممالک جو فتح ہوئے، ایران فتح ہوا اس سے پہلے، تو اب جو تھا کہ انہوں نے دوبارہ یہ سمجھا کہ اس کی اہمیت یہ سمجھی کہ قرآن کیونکہ مختلف علاقوں میں اسلام چلا گیا ہے، اب وہاں لوگ جو ہے زبانی پڑھیں گے جب، تو اس میں پھر لہجے لوگوں کے مختلف ہیں، تو اس لیے اس میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر حضرت زید سے کو پھر فرمایا کہ تم اب اس کے 7 نسخے بناؤ۔
7 نسخے بناؤ اور 7 نسخوں کے اندر اس کو جمع کرو، اور سب میں رسم الخط ایک ہی ہو، یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے پہلے جو تھا لوگوں سے مختلف طریقوں سے لکھا ہوا تھا، تو اب ایک ہی خط میں لکھو اس کو، جس کو رسم عثمانی کہتے ہیں آج کل، جس کو میں قرآن ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ 7 نسخے بناؤ، انہوں نے پھر 7 نسخے بنائے اس کے، اور پھر وہ 7 نسخے جو ہے وہ اسلام کے اس وقت کے جو بڑے بڑے شہر تھے ان میں تقسیم ہوئے، اور سب سے کہا گیا کہ وہ اسی کے مطابق قرآن کو پڑھیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک نسخہ گیا، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، بصرہ میں، کوفہ میں، تو اسی طرح ایک نسخہ مدینہ میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس طرح یہ نسخے جو تھے مختلف حصوں میں پہنچے، اور وہاں سے آہستہ سے نقل ہو کر ساری دنیا میں پھیلے، اور پھر جو ہے اس طرح سے جو اب ہمارے پاس قرآن ہے یہ اسی رسم عثمانی کے مطابق ہے یہ۔ تو ایک بات یہ ہوگی کہ قرآن اس طرح سے جمع ہوا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کے جو تفسیر ہے، آگے بات کریں؟ جی جی 5 منٹ اور ہیں میرے پاس۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ جی اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے، اب جی اس کے خود ایک اصول ہے، قرآن کی تفسیر کا ماخذ کیا ہوگا، یعنی جی کس طرح قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ تو اس میں 6 اس کے ماخذ ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے۔ پہلا خود قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود ایک جگہ ایک آیت جو ہے تھوڑا اس میں اجمال ہوتا ہے، مختصر ہوتی ہے، دوسری جگہ اسی کی تفصیل ہوتی ہے۔ جیسے سورہ فاتح میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہاں انعام کیا کن لوگوں پر، یہ سورہ فاتح میں ذکر نہیں کہ کن لوگوں پر انعام ہوا۔ اس کی تفصیل جو ہے سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو منعم علیہ لوگ، جن لوگوں پر انعام ہوا، 4 لوگ دوسری آیت میں ذکر کر دیا، جن میں نبی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو ایک جگہ اجمال تھا، دوسری جگہ اس کی تفصیل آ گئی۔ تو قرآن خود جو ہے وہ اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حدیث ہے، اور حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو آپ نے کیے، دونوں کو حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے جو قرآن کی جو تفسیر اور تشریح کا جو کام ہے بھی آپ سب نے بڑی اچھی طرح سے ادا کیا ہے، اور صحابہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے جو ہے نا تشریحات کے ذریعے سے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر حدیث سے ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر تفصیل جو ہے وہ اقوال صحابہ سے ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو اس طرح، اور انہوں نے وحی کے نازل ہونے کا زمانہ بنفس نفیس خود پایا ہے، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے پورے ماحول میں، تو اس سے وہ قرآن پاک کی تشریح کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو اس سے ان کے جو اقوال ہے وہ مستند اقوال، وہ اس سے بھی قرآن کی تشریح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر ہیں تابعین کے اقوال۔ تابعین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کیونکہ صحابہ سے سیکھا، صحابہ نے حضور سے سیکھا، تو اس سے ان کے اقوال سے بھی قرآن کی تشریح ہو جاتی ہے۔ 5ویں چیز ہے لغت عرب۔ اچھا، اس لغت عرب۔ لیے جی، تفسیر قرآن کے لیے عربی کی زبان پر بھی عبور ضروری ہے، مہارت ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں کہ 2-4 لفظ اگر عربی کے آ جائے اور آدمی قرآن کی تفسیر شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، عربی زبان پہ مہارت ہونی چاہیے۔ اور چھٹا جو سبب ہے وہ ہے غور اور تدبر، غور و فکر، یعنی ایک تو جس کو عربی بھی پوری آتی ہو، اور حدیث سے بھی واقف ہو، صحابہ کے اقوال سے بھی، اور قرآن کی پوری تشریح اس کے سامنے ہو آیات، پھر وہ اپنے غور و فکر سے بھی اگر قرآن کی تشریح تک پہنچتا ہے، تو ایک یہ بھی ہے طریقہ
قرآن کی تفسیر کو معلوم کرنے کا، تو یہ 6 طریقے ہو گئے۔ جیسے وہ غامدی صاحب کرتے ہیں، غور اور تدبر، غور و فکر، غامدی ہاں صاحب وہ جیسے کچھ کوئی زیادہ کرتا ہے۔ کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ اچھا 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 جی اچھا اچھا وہ بعض ٹھیک دفعہ ہے ٹھیک حدیث کو بھی نہیں مانتے نا۔ اچھا ہاں وہ بعض دفعہ حدیث کو بھی مانتے نہیں ہیں اور خود ہی پھر اپنی عقل سے سمجھتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، قرآن خود تشریح کرتا ہے، دوسرے نمبر پر حدیث ہے، تیسرے نمبر پر ہوں، اقوال صحابہ ہے، چوتھے پر تابعین کے اقوال ہے، پانچویں نمبر پر ہوں، لغت عرب ہے، چھٹے نمبر پر ہوں، تدبر ہے۔ وہ چھٹے نمبر کو پہلے لے آتے ہیں۔ اچھا جی جی۔ اچھا تو اگلے دفعہ انشاءاللہ ہم پھر سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ بسم اللہ کو شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ، اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔